پہ سابق صدر فیصل آباد نوید مختار گھمن اور ڈرائیور کے قتل کا کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری انعام الہی نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان سلمان، سجاد، عبداللہ، نعیم اسلم، حسن علی کو 2 بار سزائے موت اور 5 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا کا حکم سنایا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ بٹالہ کالونی میں 10 جنوری 2023 کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تفصیلات جانیں گے اسی حوالے سے عزادار حسین سے۔ جی عزادار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری انعام الہی نے بڑا مشہور قتل کیس کا فیصلہ فیصل آباد کے حوالے سے وہ سنا دیا ہے۔ اس میں جو سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ہے چودھری نوید مختار گھمن اور ان کے ڈرائیور بنیا مین جو تھے وہ فیصل آباد کچہری کی طرف آ رہے تھے اور صبح کے وقت 10 جنوری 2023 کو جو تھا وہ 2 افراد ایسے جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے اور ان کی جانب سے جو تھا وہ فائرنگ کر کے سابق صدر ڈسٹرکٹ بار نوید مختار گھمن اور ان کے ڈرائیور بنیا مین کو جو تھا وہ قتل کر دیا تھا۔ اور اس سلسلے میں 10 جنوری 2023 کو تھانہ بٹالہ کالونی پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف جو تھا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس کی جو سماعت تھی وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری انعام الہی کی عدالت میں ہو رہی تھی، جہاں عدالت نے 5 ملزمان جس میں سلمان ہے، نعیم اسلم شامل ہے، عبداللہ کا نام شامل ہے، سجاد کا نام شامل ہے اور حسن نامی ملزم کا نام شامل ہے، ان 5 ملزمان کو جو ہے وہ 2 بار سزائے موت اور 5 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا کا حکم جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جھنگ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پی پی 127 سے امیدوار مولانا مسرور نواز کی انتخابی مہم تیز۔ محلہ حق نواز شہید کا دورہ، اہل علاقہ سے ملاقات کی، بات کریں گے اسی حوالے سے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، بتائیے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات 2024 میں سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو چکی ہے اور ہم اس وقت حلقہ پی پی 127 میں موجود ہیں۔ مولانا مسرور نواز جو ہیں ان کی جانب سے کیمپین جاری ہے۔ محلہ حق نواز شہید سمیت پرانی عیدگاہ اور اس کے ساتھ ساتھ محلہ بڈھے والا نے بھی جو ہے وہ مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت علی چشتی موجود ہیں، اس سے بات بھی کرتے ہیں۔ علی بھائی یہ بتائیے گا کن کن برادریوں نے جو ہے وہ مسرور صاحب کی حمایت کا اعلان کیا؟ جی ماشاءاللہ، یہاں پہ چشتی برادری، ملک برادری اور شیخ برادری اور دیگر جو ہمارے محلہ دار ہیں تمام بھائیوں نے مولانا کی جو حمایت کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم پوری اللہ سے امید ہے انشاءاللہ مولانا کو جتوائیں گے اور انشاءاللہ 8 فروری ہمارے لیے فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ علاقے کے مسائل بھی ضرور ہیں اور آپ کا یہ اپنا علاقہ ہے، تو کس طرح اس علاقے کی خدمت کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علاقہ میرا ذاتی گھر بھی یہیں پر ہے اور ہم پچھلے 1 عرصہ دراز سے یہیں پر ہی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا بالکل جو ہے وہ گھر والا ہی تعلق ہے ہر ایک کے ساتھ، اور انہوں نے آج اس محبت کا ثبوت دیا ہے۔ در حقیقت ہمیشہ ہی یہ ہمارے بازو رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہی ہمیں سپورٹ کیا ہے کہ ہم اس شہر کی خدمت کر سکیں، اور آج بھی انہوں نے وہ حق ادا کیا ہے جو یہ پچھلے 30 سالوں سے ہمارے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کے لیے پرعزم ہیں۔ اور شہر کی ترقی کے لیے ہم نے، چونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس شہر کو ایک بدلا ہوا جھنگ لوگوں کو دیں، اور وہ جو بارہا ہمارے ساتھ ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے ہم اس ٹیگ کو اب ختم کر دیں گے۔ اب کوئی آ کر ہم سے یہ نہیں، ایسا سوال کوئی نہیں اس شہر میں آ کر کرے گا کہ اس شہر کی شکل یہ تھی، اس کی فلاں شناخت تھی۔ اس کی شناخت اب ترقی ہوگی، اس کی شناخت تعلیم ہوگی، اس کی شناخت صحت ہوگی۔ یہ ایک پھلتا پھولتا ہوا جھنگ ہوگا اور ہمارے بڑوں کے خواب کی تعبیر ہوگا۔ مولانا صاحب نے اپنے بہت شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے حلقہ پی پی 117 میں لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان کی انتخابی مہم زوروں پر۔ خواجہ رضوان سیف آباد میں چیئرمین شمس الدین کی جانب سے منعقدہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ جو ترقی کا سفر 2017 کے اندر رک چکا تھا، آپ کی جوش و جذبے نے مجھے یقین ہے کہ 8 فروری کو جو سی سی 127 کے مسائل ہیں، ہم چیئرمین شمع صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر شانہ بے شانہ کھڑے ہیں اور ایک ایک کر کے
इन सीसी के मसाइल का हल निकालेंगे। जब आपकी वोट की ताकत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेगा, अल्लाह के फजलो करम से फिर गरीब और अमीर, हराम और खास आसानी के साथ अपना बिजली का बिल अदा कर सकेगा, अपना गैस का बिल अदा कर सकेगा, बच्चों की तालीम को जारी रख सकेगा। 13 के अंदर जब मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा वजीर आजम बना, उस वक्त भी शमा साहेब पाकिस्तान इन्हीं मसाइल से दो चार था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, चीनी लाइनों में लगकर मिलती थी, आटा नायाब था। लेकिन जब मेरा कायद 2013 में तीसरी मर्तबा वजीर आजम बना, पाकिस्तान की बागडोर को संभाला, अल्लाह के फजलो करम से 0% लोड शेडिंग हो गई, 50 रुपए चीनी मिलना शुरू हो गई, 35 रुपए किलो आटा मिलना शुरू हो गया। आज हमने इस ठाठे मारता हुआ समंदर में यह वादा करना है कि 8 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाना है। इस्लामाबाद में आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 111 मियां इशफाक हुसैन का भाईवाला में जलसा। मियां इशफाक हुसैन अपनी जीत के लिए पुरअज़म बात करेंगे। इरसलान दुरानी से इरसलान बताइएगा। आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए PP 111 मियां इशफाक हुसैन की जानिब से भरपूर इलेक्शन कैंपेन जारी है और मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनका विजिट किया जा रहा है, जलसों का इनकाद किया जा रहा है। इस वक्त वो भाईवाला में मौजूद है जहां पर जलसा आम का इनकाद किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा कि कैसी आपकी इलेक्शन कैंपेन जारी है PP 111 से और आप इस वक्त मौजूद हैं भाईवाला में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आवाम की जानिब से, वोटर्स की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जैसे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त मैदान में हैं, उन्होंने एक नया मोटो दिया है कि आप नई सोच चुनें, यानी हम अपनी सोच को तब्दील करें, बिलावल भुट्टो साहब निज़ाम को तब्दील करेंगे। इसी तरह हमारी कैंपेन डोर टू डोर चल रही है और हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम वोटर सपोर्टर्स के जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस पैगाम के ऊपर बिल्कुल तैयार हैं, वोट तीर पे मोहर लाने के लिए तैयार हैं, मोहर लगाएंगे, इंशाल्लाह बिलावल साहब कामयाब करेंगे। अगर हमारी कामयाबी है तो बिलावल साहब की कामयाबी है। तो मैं यहाँ पे मौजूद CC 40 में मेरे तमाम मिनॉरिटी विंग्स के दोस्त और दूसरे भाई जो आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसन जो हमारी ख़वातीन इसमें शामिल हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस पैगाम को खैर मकदम किया है और पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली की ख्वाहिश रखकर तीर पर मोहर लगाने का फैसला किया है। बिल्कुल जी, तीर पर मोहर लगाने का फैसला किया गया है। और बहुत शुक्रिया इरसलान अपडेट करने के लिए। CPO फैसलाबाद की इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से अहम मीटिंग, SSPs, डिविजनल SSPs, सर्कल अफसरान, SHOs शरीक। CPO मोहम्मद अली जिया ने इलेक्शन की सिक्योरिटी पर शुरका को हिदायत जारी की। इलेक्शन के लिए 5 डिविजन्स को सेक्टर्स और 13 सर्कल सब सेक्टर्स करार। SHO सेक्टर्स और सब सेक्टर्स अफसरान के मुआवन होंगे। CPO का कहना था हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। हंगामा राय के रिकॉर्ड याफ्ता अफराद से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए जाएंगे। अहलकार इलेक्शन ड्यूटी के लिए 7 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पर रिपोर्ट करेंगे। CPO फैसलाबाद की इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से अहम मीटिंग, SSPs, डिविजनल SSPs, सर्कल अफसरान, SHO शरीक। CPO मोहम्मद अली जिया ने इलेक्शन की सिक्योरिटी पर शुरका को हिदायत जारी की। माली में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। NA 107 से लीगी उम्मीदवार चौधरी असदुर्रहमान रमदे की बगाई वाला आमद। बात करेंगे इसी हवाले से रिजवान खान से। रिजवान।
آج بالکل کماریہ میں سابق کونسلر علادتہ کھوکھر کی جانب سے محلہ بگائی والا میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ N107 چودھری عزد الرحمان رمدے اور چودھری شاہد اقبال گجر، جن کا انتخابی نشان ہوائی جہاز ہے، ان کے حمایت میں جلسے کا انعقاد کیا گیا. بات بھی کریں گے. میاں صاحب بتائیے کہ جلسے سے آپ نے خطاب بھی کیا کہیں گے اس وقت؟ دیکھیں جی، مجھے عوام کا جو رسپانس ہے، مجھے تو پہلے یقین تھا کہ ہمارے علاقے میں مسلم لیگ ہی جیتے گی، نواز شریف ہی جیتے گا. لیکن بعض لوگ کہتے تھے کہ جی سروے کی رپورٹس ہیں کہ تحریک انصاف اور زیادہ پاپولر ہے. آج کا سروے کیا بتا رہا ہے کہ پنجاب میں نواز شریف زیادہ پاپولر ہے اور مسلم لیگ کی انہوں نے کہا 45% سپورٹ ہے اور 32% اس کی تحریک انصاف کی ہے. مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی دوبارہ حکومت میں آئے گی اور پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، اور انشاءاللہ ترقی کا جو سفر ہے وہ دوبارہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں ٹوٹا تھا 2018 میں. جیسے کہ آپ نے بات سنی کہ بہت شکریہ رضوان. SNGPL میں افسران ترقیاں اور فیصل آباد ڈویژن کے انچارج راشد عنایت کے اگلے اسکیل میں ترقی. راشد عنایت کو گریڈ 8 میں GM کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا. راشد عنایت شعبہ ڈسٹریبیوشن میں بطور ڈویژنل انچارج فرائض سر انجام دے رہے ہیں. SNGPL نے مجموعی طور پر 15 ایگزیکٹو افسران کی ترقیوں کا اعلان کیا.